یہ آخری وقت میں ایمان بچانا، حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے چلتا ہوا انگارہ ہتھیلی پر۔ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہو۔ اس کی تشریح فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں رکھنا ہے سے مراد کیا ہے، یعنی اس انگارے کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے، اس کے بعد میں آگ کی چمڑی جلے گی، پھر گوشت جلے گا، گوشت جلنے کے بعد میں وہ تپش، وہ آگ، وہ انگارہ آپ کی ہڈی تک پہنچے گا، یہاں تک کہ وہ ہاتھ کی ہتھیلی کو آر پار ٹھنڈا کر دے۔ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ لیکن کامیاب وہ ہے کہ جس نے ان تمام تکلیفوں کو سہا اور اپنے ہاتھ سے اس انگارے کو آپ نارمل ایک بات دیکھ لیجئے نا کہ آپ دیکھتے ہیں آج سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے یا پرنٹ میڈیا میں دیکھ لو، انٹرنیٹ میڈیا، یہ کہیں نہ کہیں یہ سارے معاملات آج اتنے زیادہ، آج دیکھ لو رافضیت کا جو فتنہ ہے کتنا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہر دوسرے شہر میں رافضیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جلگاؤں آپ جانتے ہیں اس ضلع میں بھی سرنگیں لگا دی گئی، کئی نوجوان اس کی زد میں آ گئے۔ یہ ہے۔ دوسری بات دیکھ لیجئے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لے جائیں گے۔ آج حضرت یہ کہہ رہے تھے نا کہ دیوبندیوں کے ساتھ میں، وہابیوں کے ساتھ میں تعلقات مت رکھو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا سستا تھوڑی۔ حدیث پاک میں آتا ہے دجال جب آئے گا ظاہر، تو دجال کو منع فرمایا گیا ہے کہ اس کی جب اطلاع ملے تو اس کو دیکھنے بھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم اس کے دین کو تھوڑی، اس کی دعوت کو تھوڑی اپنا رہے ہیں، ہم تو صرف اسے دیکھنے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کو دیکھنے جائے گا وہ اپنا ایمان کرو۔ کیوں؟ تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان، آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان اتنا سستا تھوڑی ہے، اتنا کہ ایسا تھوڑی ہے کہ ان کے ساتھ میں بیٹھیں گے تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ پہ بیٹھیں گے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ آج باباؤں کا دور چل رہا ہے نا، کئی بابا آج کل نکل رہے، کوئی باغ بن رہا ہے تو کوئی شیر بن رہا ہے نا، بہت سے بابا نکل رہے ہیں، سمجھ گیا؟ کوئی چٹھیاں دیتے ہیں، کوئی پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک نارمل بات میں بتاتا ہوں، لوگ مشرکین کے پاس جب جاتے ہیں اور ان سے کوئی خلاف عادت بات کو سماعت کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے، واقعی اس کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہے۔ تو لوگ کتنے متاثر ہوتے ہیں اس کے پاس جس کا تعلق دجال سے، جس کا مقابلہ دجال سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نارمل ایک بابا کو دیکھتا ہے آدمی تو اس سے اتنا متاثر ہوتا ہے اور اس کی بولی بولنے لگتا ہے، جس کا مقابلہ دجال سے کچھ بھی نہیں۔ دجال تو وہ ہوگا، ایسا ہوگا کہ جو بارش برسائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، مردے کے تعلق سے مردے کو دیکھے گا کہیں زندہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں کر زمین سے خزانے کو نکال تو ایک۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ سب سے بڑا فتنہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے لے کر کہ آخری قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اتنا زبردست فتنہ ہوگا۔ تو آج لوگ باباؤں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو نہیں بچاتے، دجال کو دیکھ کر کیا بچائیں گے؟ تو سوچئے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے۔ بہت عام طور پہ ہم لوگ جو کسی بد مذہب کو یا کسی دوسرے کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جب اس کے قریب جاتے ہیں تو پھر اس کے بولی میں بولنے لگتے ہیں، اس کے رنگ میں ہم جاتے ہیں۔
خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، تو وہی حال ہمارے لوگوں کا ہو گیا۔ اور ہم تو، میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران بن کھتان جو بڑا زبردست محدث تھا، وہ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکا، ایک یہودی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، تو جو حدیثیں بیان کرتا تھا، تابعین کے دور میں محدث تھا، حدیثیں بیان کرتا تھا، کئی حدیثیں اس کو یاد تھی، بے شمار حدیثیں اس کو زبانی یاد تھی، اس سے لوگ سیکھنے آتے تھے، مگر یہودی عورت کے عشق میں پڑا تو عمران بن کھتان جیسا محدث، جو اپنے آپ کو محدث کہلاتا تھا، وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پایا ایک یہودی عورت کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد۔ یہاں تو ہمارے پاس، اس لیے بد مذہبوں سے دور رہے، سنیت پر قائم رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے۔